2.5 کروڑ کا گھر شخص نے 1.5 کروڑ میں سیل کر دیا۔ اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ ایک بہت ہی انٹیلیجنٹ انسان، ایک بہت ہی سمجھدار، پورے خاندان میں ہر ایک مسئلے پہ بیٹھ کے مشورہ دینے والا، اپنے خاندان کے مسئلے سلجھانے والا، کسی کی بیٹی کی شادی ہے، کسی کے بیٹے کی شادی ہے، اس سے مشورے لوگ پوچھتے تھے۔ کسی نے زمین لینی ہے تو کہاں لیں، اس سے مشورہ کرتے تھے۔ کسی نے اپنا گھر یا زمین بیچنی ہے، اس سے پوچھتے تھے کہ آپ ایک ایکسپیرینس سمجھدار انسان ہیں تو بتائیں ہم یہ زمین بیچیں تو کتنے تک بک جائے تو بہتر ہوگی۔ اس شخص نے اپنا گھر 2.5 کروڑ کی مالیت کا 1.5 کروڑ میں آخرکار کیوں سیل کیا؟ اس کے 4 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ 4 بیٹے اس کے میرڈ تھے اور 1 بیٹی اس کی جو سب سے چھوٹی تھی بھائیوں میں، وہ گھر میں تھی۔ اب اس کی عمر کافی تھی، وہ یہ چاہتا تھا کہ میری زندگی میں ہی میری بیٹی اپنے گھر کی ہو جائے تاکہ اس کی یہ خوشی یا یہ فرض بھی میں ادا کر لوں۔ وہ اپنے پرانے دوستوں سے رابطے میں رہتا تھا۔ اس کے ایک دوست کے بیٹے کے ساتھ اس کی بیٹی کی بات طے ہو گئی اور اس نے کہا کہ آپ کی بیٹی ہم اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتے ہیں، لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ اگلے ہی مہینے ہم نے اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہے، کیونکہ اس کی جاب لگی ہے کسی دوسرے شہر میں، تو پھر یہ چلا جائے گا، تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم یہ شادی جیسا جو معاملہ ہے یہ اگلے مہینے میں ہی ختم کر لیں۔ ڈیمانڈ ان کی کوئی خاص نہیں ہوتی لڑکے والوں کی، اور شادی کی بات طے ہو جاتی ہے۔ اب وہ شخص اپنے گھر آتا ہے شام کو، اپنے بیٹوں کو بٹھاتا ہے، بہویں بھی ہوتی ہیں، ان سے کہتا ہے کہ آپ لوگوں کو ایک خوشخبری سنانی ہے، یقیناً یہ خوشخبری سن کر آپ بہت زیادہ خوش ہوں گے۔ تو وہ پوچھتے ہیں کہ ابا جی بتائیے کیا خوشخبری ہے؟ وہ شخص کہتا ہے کہ آپ کی بہن کا رشتہ میں نے طے کر دیا ہے، بہت ہی اچھا خاندان ہے، بہت ہی اچھا لڑکا ہے، میرے فلاں والے دوست جو ان کا بیٹا ہے، فلاں محکمے میں وہ جاب کرتا ہے، تو ان کی شرط یہ ہے کہ ہم نے اگلے مہینے ہی شادی کرنی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے، سب بڑے خوش ہوتے ہیں۔ سب سے بڑے بیٹے کی بیوی سے، جو کہ ایک ٹیچر ہوتی ہے، میتھ کی سمجھدار ہوتی ہے، اس سے کہتا ہے کہ آپ حساب کتاب کرو اور حساب کتاب کر کے اسٹیمیٹ لگاؤ کہ شادی کا کتنا خرچہ آئے گا۔ اب وہ اپنا کیلکولیٹر یا موبائل فون نکالتی ہے اور وہ اس کو بتاتا ہے کہ اتنا خرچہ ہمارا جہیز میں آ جائے گا، 3-1 لاکھ روپیہ وہ کر لو، اتنا خرچہ ہم نے بارات کو دور سے آئے گی تو ظاہر ہے اس کو کھانا دینا ہے، اس کا کر لو، 6 لاکھ ہو جائے گا، اتنا خرچہ فلاں کر لو، اتنا ملا جلا کوئی 10-12 لاکھ روپیہ وہ خرچہ بناتا ہے۔ تو اب وہ اپنے بیٹوں کی طرف مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ بیٹو اب سارے جاب پیشہ ہو، اچھی جاب کرتے ہو، سیٹل ہو، ویل سیٹل ہو، تو تقریباً 3-1 لاکھ روپیہ میرے پاس ہیں اور باقی کا خرچہ آپ تینوں اپنے اوپر ڈیوائیڈ کر کے اس کا انتظام کرو تاکہ اگلے مہینے تمہاری بہن کا جو فریضہ ہم سب پہ ہے وہ ہم ادا کر لیں۔ اب سب سے بڑا بیٹا کہتا ہے کہ ابو جی میں نے ابھی حال ہی میں گاڑی لی ہے، میرے پاس تو فی الحال پیسے ہونا ممکن نہیں ہے، تو میں تو مشکل سے 1 لاکھ روپیہ کر پاؤں گا۔ اب دوسرا بیٹا کہتا ہے کہ جی میری سالی کی شادی ہوئی تھی تو میرا خرچہ ذرا ادھر ہو گیا، تو میں بھی بمشکل سے 1 لاکھ روپیہ کر پاؤں گا۔ اب تیسرا بھی اسی طرح کی کہانی سناتا ہے اور چوتھا بھی۔ اب وہ بڑی غور سے اپنے بیٹوں کی طرف دیکھتا ہے اور اپنی بیٹی کو بھی دیکھتا ہے جو کہ پریشان ہو جاتی ہے کہ بھئی میری جب رخصتی کا وقت آیا یا میرا اس گھر سے چلے جانے کا ٹائم آیا تو سب کے اپنے اپنے مسئلے، سب کے اپنے اپنے اخراجات، سب کی اپنی اپنی چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی۔ یاد رکھیں کہ جہاں پہ بیٹوں کے حقوق والد کی پراپرٹی میں، والد کے حصوں میں ہوتے ہیں، وہاں بیٹی کا بھی حصہ اسی طرح ہوتا ہے، اس کا بھی حق، اس کا بھی حصہ اس کو دینا پڑتا ہے۔
یہ صرف نہیں ہوتا کہ اس کی شادی کر دو اور اس کو اپنا گھر کا کر دو تو بس اس کا سب کچھ ادا ہو گیا، نہ ہی تو قانون اس بات کو مانتا ہے اور نہ ہی اسلام میں اس طرح کی کوئی اجازت ہے۔ ایک حصہ ہے تو اس دوسرے حصے میں سے یعنی کہ بیٹی کو بھی آدھا ملنا چاہیے، تو اس طرح کی سچویشن اسلام ہمیں کہتا ہے۔ تو ہے اسٹوری میں آگے بڑھتے ہیں۔ اگر آپ سب اپنے اپنے مسائل کو مد نظر رکھ کے 1-1 لاکھ روپیہ کریں تو 4 لاکھ آپ کے پاس ہے، 3 میرے پاس ہے، 7 لاکھ بنتا ہے، خرچہ 12 لاکھ روپے ہے۔ بہن بھی تم 4 بھائیوں کی اکلوتی ہے اور اچھے ویل سیٹلڈ لوگ ہو، تم کوئی غریب نہیں ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر 4 شریک بھی ہیں، تو باقی کا 5 لاکھ روپیہ کہاں سے آئے گا؟ کوئی کہتا ہے لون لے لو جی، قرضہ لے لو، کوئی کہتا ہے جی یہ کر لو، اس دوست سے مانگ لو، اس سے مانگ لو۔ بیٹوں میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ ابو جی آپ پریشان نہیں ہونا، ہم جس طرح بھی ہماری اکلوتی بہن ہے، اس کا فریضہ ہمارے سر پہ اگر آ گیا، اس کو ہم نے ادا کرنا ہے تو ہم کر لیں گے مل جل کے۔ کوئی بھی یہ بات نہیں کرتا۔ سب اپنے والد کو ہی مشورے دیتے ہیں کہ فلاں والے جو آپ کے دوست ہیں وہ بڑے امیر کبیر ہیں، ان سے لے لو، بعد میں تھوڑے تھوڑے کر کے دے دیں گے۔ کوئی کہتا ہے ابو جی آپ اپنے والی گاڑی بھیج دو، وہ ویسے بھی پرانی ہے۔ مطلب سارے بیٹے اور اس کی بیویاں، جو وہ شخص ہوتا ہے اسی کو مشورے دیتے ہیں کہ آپ ایسا ایسا کر لو۔ کوئی بھی سامنے سے یہ نہیں کہتا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، یہ فرض ہم نے ادا کرنا ہے۔ اب آپ ضعیف ہیں، آپ نے ہمیں یہاں تک پڑھایا لکھایا، ہماری شادیاں کرائیں، ہمیں کامیاب بنایا، تو آج آپ پریشان نہ ہو، ایسی بات کوئی بھی نہیں کرتا۔ سب مختلف اپنے اپنے جان چھڑانے والے مشورے دیتے ہیں۔ خیر وہ جب دیکھتا ہے کہ سارے اپنے اپنے ہی بنے ہوئے ہیں، اپنی اپنی ہی فکر لگی ہے، تو کہتا آپ پریشان نہ ہو، میں جو بھی ہے کر لوں گا۔ اب سارے خوش ہو جاتے ہیں کہ ابو کے پاس جمع کنجی ہوگی، یہ تو ویسے ہی ہمیں چیک کر رہے تھے۔ اب وہ شادی کی بہترین سارے انتظامات کر کے بڑی اچھے طریقے سے، بڑی اعلیٰ شان و شوکت کے ساتھ اپنی بیٹی کو رخصت کر دیتا ہے۔ اب شادی کا نظام ختم ہوتا ہے، تیسرے دن وہ ایسا کرتا ہے کہ ایک لفافے میں 5-5 لاکھ روپیہ 4 لفافوں میں ڈالتا ہے اور ڈال کے اپنے اپنے بیٹوں کے ہاتھ میں دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ چاروں میرڈ ہو، چاروں کے اپنے 1-1 2-2 بچے بھی ہیں، تو آپ اپنا اپنا سیٹ اپ بنا لو۔ اب آپ چاروں کو بھی اپنا اپنا علیحدہ علیحدہ اپنی اپنی لائف سیٹ کر لینی چاہیے۔ اب بیٹے باپ کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں کہ ابا جی ہمارے پاس تو یہ گھر ہے، 4 پورشن ہیں، ایک پورشن میرا ہے، دوسرا دوسرے کا ہے، تیسرا تیسرے کا ہے، چوتھا چوتھے کا ہے، تو ہم ویسے بھی اپنے اپنے پورشن میں رہ رہے ہیں، تو پھر سیٹل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہتا ہے جی یہ گھر میں نے بیچ دیے۔ اب جب یہ بات سنتے ہیں تو وہ سارے آنکھیں ان کی پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ابا جی آپ نے بڑی زیادتی کی، آپ نے گھر کیوں بیچا؟ یہ ہمارا حق تھا، ہمارا حصہ تھا، یہ تھا وہ تھا۔ وہ اس ٹائم اپنے بیٹوں سے کہتا ہے کہ اگر یہ 2.5 کروڑ کا گھر یہ سب چاروں کا حصہ تھا تو اس میں اس کا بھی حصہ تھا، اگر اس کا حصہ کم بھی کرو تب بھی 50-60 لاکھ روپیہ بنتا ہے، اور آپ لوگوں نے کسی نے 1 لاکھ تو کسی نے 50,000 تو کسی نے 1.5 لاکھ تو کسی نے 90,000 کی اپنی بتائی ہے کہ میری یہی گنجائش ہے، اس لیے میں نے اپنا فرض ادا کر لیا، آپ لوگوں کو پڑھایا لکھایا، قابل بنایا، اچھی جاب دلوائی، محنت کی، آپ لوگوں کی شادیاں کروائی جہاں جہاں آپ لوگوں نے چاہی۔ اب جب بات میری بیٹی کی آئی تو سب نے اپنے اپنے مسئلے بنا لیے، اس لیے میں نے مکان ایمرجنسی میں 1 کروڑ روپیہ کم سیل کر کے 20-25 لاکھ روپیہ اپنی بیٹی کی شادی پہ خرچہ کیا، اس کو ہر ایک چیز دی، گاڑی تک دی، اور 20-25 لاکھ اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیے تاکہ کل کو زندگی میں اگر اس کو کوئی مسئلہ بنے تو وہ اس کے کام آ سکے۔ باقی جو 1 کروڑ روپیہ بچا ہے اس میں سے میں نے اپنے لیے ایک مکان لے لیا جہاں پہ میں بڑھاپے کی زندگی گزاروں گا، اور باقی جو بچے ہیں وہ 4-5-6 لاکھ روپیہ آپ لوگوں کو یا 7 لاکھ جتنے بھی بنتے ہیں وہ تقسیم کر کے آپ کے یہ لفافے میں ڈال دیے۔
تو دوستو یہاں پہ اس سٹوری سے ہمیں یہ چیزیں سامنے ملتی ہیں، سبق یہ ملتا ہے کہ ایک باپ ہوتا ہے، اونلی ون مین ہوتا ہے، اس کے 4 بچے ہوں، 6 ہوں، 3 ہوں، 8 ہوں، وہ ایک شخص سب کے لیے وہ سب کچھ کر لیتا ہے، سب باتیں، سب چیزیں، سب مسئلے، سب اخراجات، ہر ایک چیز مینج کر لیتا ہے، چاہے وہ دن رات محنت کرے، چاہے وہ چوری کرے، چاہے وہ ڈاکہ ڈالے، جو بھی کرے، جیسے بھی کرے، وہ کر لیتا ہے۔ وہ کبھی کسی سے، اپنے چھوٹے بیٹوں سے، بیٹیوں سے نہیں کہتا کہ میں اکیلا ہوں تو میں اتنے اخراجات کیسے مینج کروں گا، کہاں سے لاؤں گا۔ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو 4 یا 6 یا 5 یا 3 بچے ہیں، یہ میرے ہیں، ان کا سربراہ اللہ نے مجھے بنایا ہے، ان کے معاملات، ان کی جو بھی مسئلے ہیں، اخراجات ہیں، وہ میں نے کسی نہ کسی طرح مینج کرنے ہیں۔ لیکن وہی بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں، جوان ہو جاتے ہیں، میرڈ لائف میں چلے جاتے ہیں، جب وہ خود سے کمانے لگتے ہیں، جب وہ خود سے کماتے ہیں تو ان کو اپنا کمایا ہوا پیسہ اتنا پیارا لگنے لگتا ہے کہ اگر ان کا باپ یا ان کی ماں کوئی ڈیمانڈ سامنے رکھتے تو وہ ان کو فضول سی لگتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی اب اس عمر میں یہ والی ڈیمانڈیں کرنا، یہ والی چیزیں مانگنا، یہ والے معاملات کرنا زیب ہی نہیں دیتا، یہ ہمیں فضول سے خرچ کرتے ہیں، انہی اخراجات کی وجہ سے انہوں نے اتنا کچھ بنا نہیں پایا، بناتے تو ہمارے کام آتا، یہ ہے وہ ہے، مختلف قسم کی معاملات سامنے رکھ لیتے ہیں۔ اس سٹوری جو آپ لوگوں کو سنائی ہے ایک سچی اوتھینٹک سٹوری ہے، میرے سامنے پیش آئی تھی کسی دور میں، اور جو کچھ اس باپ نے کیا تھا اپنی اس اولاد کے ساتھ، وہ میری سوچ، میرے علم، میرے حساب کے مطابق ٹھیک کیا تھا۔ کیونکہ جو بہنیں ہوتی ہیں، جو آپ کے ساتھ آپ کی ماں سے پیدا ہوئی ہوتی ہیں، ان کے حقوق بھائیوں پہ ہوتے ہیں۔ جب ان کا گھر سے رخصت ہونے کا ٹائم آئے تو آپ کوشش کریں، بے حد کوشش کریں کہ ان کو اچھے طریقے سے رخصت کریں، کیونکہ بعد جب آپ کی کسی سالی یا کسی اور رشتہ دار کی شادی کی آ جائے تو وہاں پہ اخراجات زیادہ ہو جاتے ہیں، جیسے کہ ان کے ایک بیٹے نے کہا۔ وہیں بات اگر آپ کی اپنی بہن یا اپنے ماں باپ کی کسی ڈیمانڈ کی آئے تو آپ کو اخراجات زیادہ لگتے ہیں۔ اپنی خوشیوں کے، اپنی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے، خریدنے کے لیے، گاڑی جیسی، موبائل جیسے یا موٹر بائک جیسی چیزوں کے لیے ہم کہیں نہ کہیں سے ارینجمنٹ بنا لیتے ہیں، لیکن بات ہمارے ماں باپ یا بہنوں کی تو ہمیں سب چیزیں مشکل لگتی ہیں۔ آپ کے خیال سے اس شخص باپ نے ایسا جو کیا وہ ٹھیک کیا یا نہیں ٹھیک کیا؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ آج کی سٹوری جو موٹیویشن تھی، اس میں جو بات تھی، جو سبق تھا، امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔